لیلن زمان کا اشارہ ہے اور من سے الہ تک یہ مکان کا اشارہ. اس فلسفے کو اسپیس اور ٹائم زمان اور مکان کے فلسفے کو 1905 میں ایک سائنسدان آئنسٹائن نامی البرٹ آئنسٹائن اس نے پیش کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی. اس میں اس نے کہا کہ مادہ میٹر، توانائی انرجی، کشش گریوٹی، زمان یعنی ٹائم اور مکان اسپیس، یہ سب چیزیں آپس میں ایک خاص نسبت اور ربط کے ساتھ متعلق ہیں. اور الگ سے اس نے کہا کہ ان میں سے مطلقاً کسی کی الگ سے کوئی حیثیت نہیں، ان کے رشتے سارے اضافی ہیں، ریلیٹیو ہیں. اور اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کائنات ہی میں مختلف مقامات پر وقت اور فاصلہ، اسپیس اینڈ ٹائم، وقت، ان کی پیمائش میں اسی کائنات کے مختلف مقامات پر کمی بیشی آ جاتی ہے. جب مقام بدلتا ہے تو ٹائم بدل جاتا ہے، جب ٹائم بدلتا ہے تو مقام میں تبدیلی. اب اس میں یہ طویل تھیوری ہے، میں اس میں سے صرف ایک نقطہ لے رہا ہوں، ایک نقطہ اس وقت، وہ یہ کہ اس کے اندر اس نے بیان کیا، یہ بات بڑی خاص ہے، بہت خاص بات. اس نے کہا کہ روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، یہاں سے وہاں تک، من الہ، یہاں سے وہاں تک 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں. اور اس رفتار سے، روشنی کی رفتار سے 90% سفر کرے تو وہ کہتا ہے کہ اگر 2 بھائی اکٹھے پیدا ہوئے تھے، 2 بھائی، ایک سفر میں چلا گیا 10 سال اور روشنی کی 90% سپیڈ پر سفر کرتا رہا، ایک زمین پر رہا، تو اس نے کہا کہ وہ جو زمین پر رہا اس کی عمر میں 10 سال کا اضافہ ہوگا. یہ تو ٹھیک ہے نا. اور جو خلا میں گیا تھا 90% روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والا، اس کی عمر میں 5 سال کا اضافہ ہوگا. جب ٹائم سکڑتا جائے گا تو جسم کا حجم بھی سکڑتا جائے گا، اسی تناسب سے سکڑتا زیرو کی طرف آتا جائے گا جسم، یہ جسم. اور آئنسٹائن کہتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ 100% روشنی کی رفتار کے برابر چلا گیا، روشنی بٹ کیا، تو جس طرح وقت کی اکائی ختم ہو جائے گی، ٹائم سمٹ کر زیرو ہو جائے گا، اس طرح وہ کہتا ہے کہ حجم انسانی جسم کا بھی سمٹ کر زیرو ہو جائے گا. ادھر وقت کا پھیلاؤ ختم ہو جائے گا، ادھر جسم کا حجم پھیلاؤ ختم ہو جائے گا، تو جسم کی مادیت فنا ہو جائے گی. ہونے کا مطلب ہے روح ہی روح رہ جائے گی، اور فاصلے اور زمانہ ختم اور زیرو پہ رہ جائے گا. تو پھر سفر کر کے آئے گا تو کنڈا وہیں جلتا دیکھے گا جہاں چھوڑ کے گیا تھا، بستر وہیں گرم دیکھے گا جہاں چھوڑ کے گیا تھا، اور وضو کا پانی وہیں چلتا دیکھے گا جہاں چھوڑ کے گیا تھا. یہ تو ہے اگر ایک روشنی کی رفتار کے برابر سفر کرنا مل جائے. پھر آئنسٹائن کہتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے، سائنس کہتی ہے پاسبل نہیں ہے. اب آئنسٹائن کو مرے ہوئے 100 سال ہو گیا. یہ تھیوری اس نے ایک صدی پہلے دی تھی. آج کی جو سائنس ہے موجودہ، آج کی سائنس، وہ اس کے امتحان پر یقین رکھتی ہے. ممکن ہے، خدا نے اس لیے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، تمہارے لیے ناممکن ہے، میرے لیے ہر ناممکن ممکن ہے. اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ میں نے براق پر سفر کیا. روشنی کو برق کہتے ہیں، اور براق ہزار لکھوک روشنیوں کو کہتے ہیں. ملینز اینڈ بلینز آف لائٹس کو براق کہتے ہیں. ایک روشنی کا سفر 1,86,000 میل. اور حضور نے جو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے سفر کی سواری کیا تھی، فرمایا براق. براق کا مطلب ہے بہت سی روشنیاں. تو حضور نے سفر روشنیوں پر کیا. ایک روشنی کی رفتار سے سفر ہو تو وقت تھم جاتا ہے، اور اگر براق کی روشنیوں کی رفتار سے سفر ہو تو اندازہ کریں وقت کے سمٹنے کا عالم کیا ہوگا. ایک بات. اور پھر معجزہ یہ ہے کہ ادھر وقت اگر زیرو پر آ جائے تو جسم بھی زیرو پر چلا جاتا ہے. اور مصطفیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ وقت کو سکیڑ کے زیرو پہ رکھ دیا، اور جسم مصطفیٰ کا اوپر بھی گیا واپس بھی آیا، اس پہ اثر نہیں ہوا. مصطفیٰ کے جسم پہ اثر اس لیے نہیں ہوا کہ مصطفیٰ کا جسم بھی نور سے زیادہ لطیف تھا. نعرہ تکبیر. تو حضور کی بشریت بھی پر نور ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟